حضرت مولانا نعمان صاحب آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے بیانات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ ہیں زینت بزم کون و مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں، حسن صورت عجب حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، ہر نمازی کی ہے اتحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، اور ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ بعدد من صلی وصام وبعدد من قعد وقام الى یوم القیام۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، دوستو، بزرگوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں،
اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر، ز انعام و فضل او نہ معطل گزاشتر، کہ خدا کا شکر ادا کر کے تجھے بھلائی کی توفیق ملی، تجھے نیک کام کرنے کی توفیق ملی، اپنے انعام و فضل سے تجھے بیکار نہیں چھوڑا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ادھر ادھر لایعنی باتوں میں، لایعنی کاموں میں پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو اٹھایا اور یہاں لا کر بٹھا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑے احسان ہے۔ والد محترم حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب آپ کے روبرو جلوہ افروز ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور ہم ابھی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کہتے کسے ہیں؟ بہشت آست کے آزارے نباشت، کسے را بکشے کارے نباشت، کہ جنت وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ حقیقت میں جنت میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اور ایک کو دوسرے سے کوئی غرض، کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو ہم اور آپ دیکھ لیں، ابھی ہم بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے، دین کی آواز کو اور تعلیمات کو سننے کے لیے اور اپنانے کے لیے، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نیت لے کر بیٹھے ہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہی تو جنت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آگے کہتے ہیں شیخ سعدی کہ احسان مت جتلاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت میں رکھا ہے۔ احسان مت جتلاؤ کہ اللہ کی عبادت کرتے ہو، احسان مت جتلاؤ کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں فلاں کام کر لیتا ہوں، میں نیکی کر لیتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے تم یہ کام کرتے ہو، اس کا احسان مانو اور اس کے احسان کو مان کر اس کا شکر ادا کرو۔ اب شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں اعتراف نعمت کو۔ اللہ نے کوئی آپ کو کوئی نعمت دی ہے، آپ اس کو مان لیں کہ اللہ نے دی ہے۔ مختصر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک ابرص تھا اور ایک نابینا تھا اور ایک کوڑی، یعنی ابرص تھا اور ایک گنجا تھا، 3 شخص تھے۔ تو ابرص یعنی کوڑی کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بدن میں کوڑ کا مرض ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے اونٹ دے دیے جائے، میں اس سے تجارت کروں۔ دعا کیا، اونٹ آ گئے، اس نے اس کو اونٹ دے دیا اور اس کے ذریعے وہ تجارت کرنے لگا، پھلنے پھولنے لگا۔ اس کے بعد وہ گنجے کے پاس آیا، کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، بچپن سے میں گنجا ہوں، لوگ مجھے گنجا گنجا کہہ کے چڑھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ گنجا پن دور ہو جائے۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، گنجا پن دور ہو گیا۔ اس نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ فرشتے نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گائے چاہیے جس کے ذریعے میں تجارت کر سکوں۔ تو اس نے اسے گائے دے دیا، اس کے ذریعے وہ تجارت کرنے لگا اور بڑھنے لگا، ترقی کرنے لگا۔ اب فرشتہ آیا اندھے کے پاس، پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں اندھا ہوں، اللہ کی کسی نعمت جو دیکھنے والی لذت اٹھا سکوں، وہ لذت نہیں اٹھا سکتا ہوں میں دیکھ کر، میں چاہتا ہوں میری آنکھ یعنی میں بینا ہو جاؤں۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، وہ بینا ہو گیا۔ پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکری چاہیے۔ تو اس نے بکری دے دیے اور اس کے ذریعے وہ تجارت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، کچھ لمحات گزرے، کچھ سال گزرے۔ اس کے بعد فرشتہ ایک مسکین کی شکل میں آیا اور پوچھا، ابرص کوڑی کے پاس گیا، پوچھا، کہا کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ چاہیے، آپ مدد کر دو۔
نہ میرے پاس کیا ہے، نہ تمہارے پاس اونٹ ہے، اونٹ کے ذریعے مدد کر دو، میں اس کے ذریعے سواری کا انتظام کر لوں گا اور آگے جا کر بیچ کر اسے اس کے ذریعے میں گزر بسر کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں مقروض ہوں، فلاں کام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کیسے میں آپ کو اونٹ دے دوں؟ تو اس نے کہا تو بھول گیا، تو ابرص تھا، تجھے کوڑ کا مرض لاحق تھا، تو بھول گیا اللہ نے تجھے اونٹ دیا۔ تو کہا جا جا لقد ورثت کابرا عن کابرین، میں تو آبا و اجداد سے مالدار چلا رہا ہوں، تو کیا کہہ رہا اللہ نے مجھے دیا؟ تو فرشتے نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ اسے پہلے جیسا کر دے۔ تو اللہ نے اسے پہلے جیسا کر دیا۔ پھر فرشتہ آیا مسکین و غریب کی شکل میں گنجے کے پاس اور کہا مجھے کچھ چاہیے، مدد کر دو۔ اس نے کہا میں کیسے مدد کروں، نہ تمہارے پاس گائے ہے، گائے دے دو، دودھ دے دو، کسی طرح بھی مدد کر دو۔ تو اس نے ویسے ہی بہانے ہیلے اختیار کیے۔ تو فرشتے نے کہا تو بھول گیا، تو گنجا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا تھا، تو بھول گیا۔ تو اس نے اسی طرح کا جملہ استعمال کیا، لقد ورثت کابرا عن کابرین، میں تو آبا و اجداد سے مالدار چلا رہا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو اللہ نے مجھے دیا؟ تو اس نے دعا کیا اللہ اسے پہلے جیسا کر دے، وہ بھی ویسے ہی ہو گیا۔ تیسرے کے پاس، اندھے نابینا کے پاس آیا، کہا کہ میں مسکین غریب ہوں، مجھے کچھ چاہیے، مدد کر دو۔ تو اس نے کہا یہ استبل دیکھ رہے ہو، یہ جو استبل بھرے ہوئے ہیں، اس میں سے جو بکری چاہیے، جس طرح کی بکری، چاہے قیمتاً ہو، چاہے فربا تازی بکری ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، جس طرح چاہیے، جتنے چاہیے لے جاؤ۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میں اندھا تھا، میں نابینا تھا، اللہ نے ایک بندے کو بھیجا، اس نے ہاتھ پھیرا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بینا بنا دیا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے بکری دیے، میں نے اس کے ذریعے تجارت کیا، آج پھلا پھولا، یہاں تک کہ میں استبل کے استبل میرے بکری بھرے ہوئے ہیں، میں بالکل کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، تم لے جاؤ جتنے چاہیے۔ تو اس نے کہا تم ہی شکر گزار ہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ تجھے اور ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ شکر، اعتراف نعمت، اللہ نے دیا ہے مان لو، یہی شکر ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ دل سے ماننا ہے کہ اللہ تو نے ہی دیا ہے، ہاتھ تو نے ہی دیا ہے، پیر تو نے ہی دیا ہے، زبان تو نے ہی دیا ہے، سب کچھ تو نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی مجلس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بات ادھر سے ادھر سے نہ نکل جائے، بس مختصراً یہ عرض کر دوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تم زندگی گزارو۔ کیسے تھے وہ، کس طرح تھے، اس طریقے سے زندگی گزارو، یہی تمہارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حسن الخلق، بڑے پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے، تو ہمیں اخلاق کو اپنانا ہے۔ اور ظاہر الوضاء، بڑے صاف ستھرے تھے، تو ہمیں بھی اپنانا ہے، صفائی ستھرائی کو اپنانا ہے۔ بات آئی تو ایک بات عرض کر دوں، ایک ہے صفائی، ایک ہے پاکی، فرق ہے، بہت فرق ہے۔ آپ سوچیں گے کہ صاف تو ہو گیا تو پاک بھی ہو گیا، نہیں، صاف ہو گیا پاک نہیں ہوا۔ ایک مسلمان غسل کیا، ایک کافر غسل کیا، مسلمان پاک ہو گیا، کافر صاف ہوا، پاک نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اس نے فرائض غسل ادا نہیں کیا، فرائض غسل ادا نہیں کیا تو پاک نہیں ہوا، مسلمان نے فرائض غسل ادا کیا، پاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے آنے والی قیامت تک کے لیے سب کچھ بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، تمام چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع سنتی وجبت لہو شفاعتی وہو وارد علی الحوض، جس نے میری سنت کی اتباع کیا۔ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ والد محترم نے ایک بیان میں بہت اچھے انداز سے سمجھایا، بہت خوشی ہوئی مجھے کہ اتباع کا جو عربی میں ترجمہ ہے حذو النعل بالنعل، نقش قدم پر چلنا۔
پھر اس کے بعد اس کو اردو میں سمجھایا کہ کسی کے کھوج پر چلنا، یعنی کادو کیچڑ ہو اور اس میں کوئی آدمی اینٹ کو تلاش کرتے ہوئے، کوئی اچھی جگہ کو تلاش کرتے ہوئے چلا جائے، وہ جو نشان رہے اس میں آپ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے، اگر ذرا سا ٹس مس ہوئے تو کیچڑ میں چلے جائیں گے۔ یہ کھوج پر چلنا، یہی اتباع ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع سنتی، جس نے میرے کھوج پر چلا، جو میں نے کہا اس کو کیا، جس سے روکا اس سے رک گیا۔ اس میں ایک بات بتا دوں، بدعت کہتے ہیں نا بری چیز ہے۔ کیوں بری چیز ہے؟ اس لیے کہ بدعتی جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ بتلاتا ہے کہ حضور نے کم بیان کیا ہے، میں زیادہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے، مثال دے رہا ہوں، جیسے جنازے کے بعد دعا کرنا، یہ بدعت ہے۔ حضور نے جنازے کے بعد دعا نہیں کی، صرف جنازہ والدعاء لہذہ المیت، میت کے لیے یہی دعا ہے۔ حضور نے کہہ دیا فائنل دعا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے، وہ یہ عمل سے بتلا رہا ہے کہ حضور نے کم کیا ہے، میں بتلا رہا ہوں یہاں تک مکمل ہو رہا ہے۔ یہ بری چیز ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سچی اتباع کریں۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتَّبِعْ سُنَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْض، جس نے میری سنت کی اتباع نہیں کی تو وہ مجھے حوض کوثر پر بھی نہیں ملے گا، اور میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، مجھ پر شفاعت اس کی واجب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور کی تعلیمات کو اپنائیں اور خوب دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایک جگہ قرآن میں آیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن مقدمہ دائر کریں گے، کیا کہیں گے کہ یا رب میری قوم نے، میری امت نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بتائیے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مقدمہ دائر کریں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے جو بھی وقت ملے تھوڑا بہت قرآن میں صرف کریں، قرآن کے لیے وقت کو منتخب کریں کہ فلاں وقت میں قرآن پڑھنا ہے، اور دین کی مدد کریں۔ دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مدرسے کی مدد کریں، علماء کی مدد کریں، حفاظ کی مدد کریں، یہ دین کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن میں، آپ کے گود میں بہترین ادارہ دیا ہے جہاں قرآن کریم بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، رکوع، آیات، صفحہ نمبر، سب چیز کے ساتھ یاد کرایا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، دعا بھی کریں اور خوب تعاون بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔